السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایمان دے دیا۔ ہم نے آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اور آپ نے گواہی دی نہیں کوئی معبود اللہ پاک کے سوا، اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کی گواہی دینے کے لیے پالنے والا ایک ہے، کھلانے والا ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے۔ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے۔ اللہ پاک اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ پالنے والا صرف ایک ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنے تنہا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کو دل سے سوچو، دل ہل جاتا ہے کہ آج یہ کلمہ ہمیں آپ کو مفت میں مل گیا۔ اسی ایمان کو بتانے کے لیے کم اور بیش 1.25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اے لوگو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ نبیوں نے بڑی بڑی قربانی دی ہے اس کے پیچھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بڑی قربانی دی۔ پچھلے واقعات کے اندر جو میں نے بتایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائی اپنی قوم کو کتنا سمجھایا ہے، اس وجہ سے کہ دردناک عذاب سے بچ جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کے دردناک عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ ہم نے آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ آج ہمارے نبی نے ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جو میرے نبی نے ہر مسلمان کو دی ہے۔ ہم کس کی امت میں ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے دھرتی پہ آنے۔ ہمیں ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، قرآن پاک مل گیا، دین اسلام مل گیا، ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ ذرا غور کریں، کبھی ہم نے درخواست بھی نہیں کی تھی، آپ نے نہیں کی، اور مفت میں ہمیں دین مل گیا میرے بھائی، تو اس کی فکر کون کرے گا؟ اپنے ایمان والے بھائی کی کون فکر کرے گا جو نماز سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، جو دین کے بارے میں نہیں سمجھتے، ان کی فکر کون کرے گا آخر میرے بھائی؟ کون سمجھائے گا جا جا کے ایک ایک گھر میں مالک خالق ایک ہے؟ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ موت کے بعد آنے والی زندگی بہت خوفناک ہے میرے بھائی، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ تھمبیل میں آپ نے دیکھا آج موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ آپ کو بتانا ہے، اور ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، ہم کوئی مفتی عالم نہیں ہے، اصلاح کر دیا کریں، لیکن وہ ذمہ داری تو ہم احساس دلوا سکتے ہیں۔ جس کام کو نبی کر رہے ہیں، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے نبی کے سامنے؟ کچھ ہے؟ لیکن جو ذمہ داری ملی ہے ہمیں آپ کو، اس ذمہ داری سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں اس ذمہ داری کو۔ کب تک دور بھاگیں گے ہم اپنی ذمہ داری سے؟
मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जाओ फिरौन को दावत दो। आपने बारहा वाक़या सुना होगा, आप जानते भी होंगे, जरा गौर करें। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सुनिए फिर बात करते हैं, जरा गौर करें मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, बहुत गौर से सुनना इस वाक्य को। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, फिरऔन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज है। जरा गौर करो, माल आने पर लोग अजीब अजीब जबान से निकलने लगता है, उनको एहसास भी नहीं होता। मुसलमान भाइयों को भी मैं बोल के आ रहा हूँ, फिरऔन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज है। अब देखो, माल दौलत आ गया, अपने रब को भूल गया। जिसने फिरौन को कौन खिला रहा था? अल्लाह। अल्लाह ही पालने वाला, पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबके रब हैं, वो सबके पालनहार हैं। अगर तुम्हें यकीन आए, अगर यकीन आए तो फिरऔन ने अपने इर्द गिर्द बैठने वालों से कहा कि क्या तुम सुन रहे हो, कैसी बेकार बातें कर रहा है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की सिफात का बयान जारी रखा और फरमाया कि वही तुम्हारे रब हैं और वही तुम्हारे पिछले बाप दादों के रब हैं। अल्लाह पाक सबका पालनहार है, सबका मालिक एक अल्लाह है। फिरऔन अपने लोगों से कहने लगा, यह तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बिला शुबहा कोई दीवाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही मशरिक व मगरिब और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उन सब के रब हैं, अगर तुम कुछ समझ रखते हो तो। जरा गौर करो, ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो समझा रहे हैं फिरऔन को, ईमान यकीन की दावत दे रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह पाक के दर्दनाक आजाब से बच जाओगे, आग से बच जाओगे, बड़े बड़े सांप बिच्छू और अजदहों से बच जाओगे। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को इस तरह जिक्र फरमाया। दावत क्या है? एक अल्लाह की तरफ बुलाना, और जो मौके के नबी इस धरती पर आए थे उनके तरीके पर अमल करना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को समझा रहे। फिरौन ने कहा, मूसा यह तो बताओ कि तुम दोनों का रब कौन है। फिरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, यह बताओ कि तुम दोनों का रब कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हम दोनों का, बल्कि हम दोनों, जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, हम दोनों का, बल्कि सबका रब वह अल्लाह है, बल्कि सबका रब वह है जिसने हर चीज को उसने मुनासिब सूरत व शक्ल अता फरमाई, फिर तमाम मखलूक़ात के को हर किस्म के फ़ायदे हासिल करने की समझ अता फरमाई। फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम का माकूल जवाब सुनकर बेहुदा सवालात शुरू कर दिए और कहा, अच्छा पिछले लोगों के हालात बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उन लोगों का इल्म मेरे रब के पास लोहे महफूज में है
میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفت بیان فرمائی جسے ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، آج بھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، جو سمجھتے ہیں وہ ایمان میں آ جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں نہیں کوئی معبود اللہ پاک کے سوا، اور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، ایمان میں آ جاتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لے آتی۔ چنانچہ فرمایا وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھا دیا، کیسے بنا دیا، ذرا غور کریں، زمین کو کیسے اللہ نے بنایا، اس زمین کو کتنے دوری پر پھیلا دیا، کچھ تو دماغ لگانا چاہیے ہر انسان کو۔ زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ ذرا غور کرو میرے انسانی بھائیوں، پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے۔ پھر اور سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ۔ کفر یعنی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بت کو پوجنا، مورتی کو پوجنا، کسی تصویر کو پوجنا، یا انسان کو پوجنا، یا جنات کو پوجنا، یا پانی پتھر کو پوجنا، سورج کو پوجنا، آسمان کو پوجنا، چاند کو پوجنا، ستاروں کو پوجنا، سانپ بچھو کو پوجنا۔ آج انسان کو پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ان کو نہیں کرنا ہے، نہیں تو دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے پالنے والے، اپنے کھلانے والے، اپنے مالک کی عبادت کرنا ہے، جو ایک اللہ ہے، جو ساری سرشٹی کا، سارے برہمانڈ کا پالنہار ہے، ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس کی طرف پلٹ کے آ جاؤ اے پوری دنیا کے انسانوں۔ اب یہ تلاش کرو موقع کہ نبی اس دھرتی پر کون آئے تھے، معلوم کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ راستہ دکھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں، وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور نبی بہت خیر خواہ ہوتے تھے، نبی علیہ السلام بہت خیر خواہ ہوتے تھے میرے بھائی، بہت خیر خواہی، جو آج اس امت سے نکل چکی، آج اس امت سے نکل چکی ہے خیر خواہی، کیا ہے ہم سمجھتے بھی نہیں میرے بھائی۔ جب اللہ کے راستے میں نکلو گے، تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، تب تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا خیر خواہی ہے کیا۔ نہیں تو ہمارے پاس مال ہوگا، ہم کنجوس ہوں گے، بخیل ہوں گے، اپنی دنیا میں مست رہیں گے، اپنا کھیت، اپنا باغات، اپنی دکان، اپنا کار، اپنی سواری، اپنا عہدہ، بس۔ ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سب سے سچا خیر خواہ اس دھرتی پہ وہی ہے جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچانے کی فکر کرے، ایک اللہ کی طرف بلائے۔ اور سنو واقعات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرعون کی قوم میں وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا میرے بھائیوں تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، چند روزہ، کیا پتہ کب مر جائے انسان، کیا پتہ کب مر جائے میرے مسلمان بھائیوں، کب موت آ جائے۔ ہم پیسے میں مشغول ہو چکے، بڑے بڑے گھر بنوانے میں مشغول ہو چکے،
نماز پتہ نہیں کب پڑھتے ہیں، روزہ کیسے ہم رکھتے ہیں، یہ اپنے اندر دیکھنے کی بات ہے۔ اور پھر ہم دعوت کا کام کتنا کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو کتنا بلاتے ہیں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی مسجد سے دور ہیں، قرآن کریم سے دور ہیں، خیر خواہی سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، دعوت و تبلیغ میں وقت کتنا لگاتے ہیں میرے بھائی، ان کو ہم کتنا سمجھاتے ہیں۔ محض دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ جیسے آج مسلمان گھر میں ہو تو سمجھ لو جنت الفردوس میں پیدا ہو، بڑا ہوتا اس کے ماں باپ دین نہیں بتاتے، دین نہیں سمجھاتے، وہ مرتد کتنی بہنیں ہو گئی، کتنی بہن بیٹیاں مرتد ہو گئی، وہ جہنم میں پہنچ گئی، کیونکہ ان کو دعوت دی گئی نا کہ آپ گھر واپسی جو کرتے تھے۔ بھائی دعوت کے کام سے لوگوں، تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر انسان کو، وہ چاہے دنیا میں کتنا ہی اپنی آپ کو خدائی دعویٰ کرے، چاہے گھر کو توڑے، بلڈوزر تلوا دے، مسجدوں کو جو آپ توڑ رہے ہو، جو شہید ہو رہی ہے، جو خدائی کروا رہے ہیں، وہ بھی سنے میری بات کو، اللہ کے پاس جانا ہے، وہ پرماتما کا گھر ہے، مسجد پرماتما کا گھر ہے۔ ابھی دنیا میں تھوڑی سی تمہیں عہدہ مل گیا، تم اپنے آپ کو اڑنا شروع کر دیے کہ ہم سے برابر کوئی نہیں، ہمارے ٹکر کا کوئی نہیں، لیکن جب بیماری آتی ہے تو ذرا غور کرو۔ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا، اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ ذرا غور کریں، فرعون کو بہت دردناک عذاب ہوا، بہت دردناک۔ جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا موت کا منظر خوفناک، کہانی ختم ہے، اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائی وقت سے پہلے ایمان میں آ جانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ دردناک اللہ کا عذاب، بہت دردناک عذاب، وہ جہنم ہے۔ ذرا غور کریں، اس بات کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں کیوں سمجھا رہا ہوں پڑھ کے میرے بھائی، کیا وجہ ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، وہی نبیوں والا کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کام کو کیا، وہی کام ہر آج ایمان والے بھائیوں کو ملا ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنی دکان چمکانے میں لگے ہیں، اپنے باغوں کو چمکانے میں لگے ہیں، اپنے آپ کو چمکانے میں لگے ہیں، 24 گھنٹے ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اور اسی میں مر جاؤ گے؟ کیا جواب دو گے اللہ پاک کو؟ ایسے جنت بہت آسان ہے، جنت جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔
معاف کر دے رب کی مرضی، میں قانون بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اب دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ جاؤ، کم سے کم شکرانہ 1 سال وقت لگاؤ۔ ہر مسلمان کو شکرانہ 1 سال وقت لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، ہم کو ایمان دے دیا، مسلمان گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ شکرانہ 1 سال کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، وہاں دین سیکھو گے، وہاں نماز کا طریقہ آئے گا تمہیں۔ سب سے بڑی چیز وہ اپنے آپ پر رو گے کہ میں پہلے کیوں وقت نہیں لگایا اللہ کے راستے میں۔ وہ ذمہ داریاں آئیں گی آپ پر کہ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا اور آخری موقع دے دیا۔ سمجھنے کی بات ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا اور آخری موقع دیا ہے، موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگ جاؤ، دعوت کے کام سے لگ جاؤ، نبی کے طریقے اپنی زندگی کے لے آؤ، اپنے بچے اور بچیوں کو حافظ عالم بناؤ تاکہ وہ بھی دعوت کے کام سے لگے۔ دعوت کا کام نہیں کیا میرے بھائی تو اللہ کے یہاں بہت سخت پوچھ ہوگی، معاف کرے رب کی مرضی، لیکن دعوت کا کام فرض ہے مسلمانوں پر۔ دوسروں تک ویڈیو شیئر کریں، کہنے سننے میں کوئی غلطی رہا کرے اسے اصلاح کر دیا کرے میرے ایمان والے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین پر چلنا آسان فرمائے، جو بھی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔